أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدینے سے ہجرت اور مسلم بن عقیل کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، اگر اسلامی تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے اور تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کر کے بات کی جائے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان جو باہمی جنگ تھی وہ صرف اور صرف ایک نقطۂ خلافت کی وجہ سے وجود میں آئی، جس کی تفصیلات کے لیے تاریخ کی کتابوں کے اندر بے شمار صفحات موجود ہیں، اوراق موجود ہیں، لیکن اگر اس کو مختصر طور پر بیان کیا جائے تو یوں ہے کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رسول کے سچے صحابی ہیں اور وقت کے خلیفہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی سپہ سالاری اور بہادری کے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا جو اکثر و بیشتر دنیا داری میں، دنیا کی زیب و زینت میں، رنگینیوں میں ملوث رہا کرتا تھا، لہو و لعب میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کا چال چلن بے حد قابل اعتراض تھا۔ اور لکھا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس نے اپنی غلط حرکتوں سے، غلط پالیسیوں سے، غلط فکروں سے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ یزید جو ہے ہرگز خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے لیے آدمی کا با اخلاق ہونا، حسن اخلاق والا ہونا، اچھے کردار والا ہونا، اچھی سیرت والا ہونا، اللہ کا نیک بندہ ہونا، اللہ کے رسول کا سچا امتی، سچا عاشق ہونا اور سنت و شریعت کا پابند ہونا، پرہیزگار ہونا، متقی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں یزید کے اندر موجود نہیں تھی۔ یزید ان تمام باتوں سے عاری تھا، خالی تھا، یہاں تک کہ اپنے ابا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ بوجھ سے بھی کوسوں دور تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ یزید جو ہے ولی عہد بن چکا۔ ولی عہد بننے کے بعد ولی عہدی کی بیعت شروع ہو گئی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں شروع ہو چکی تھی۔ لیکن میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال تک مدینے کے ممتاز افراد، قریشی ممتاز افراد، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگوں نے اس وقت تک بیعت نہیں کی تھی، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کو بڑی فکر لاحق ہوئی، بڑا بے چین ہوا، بڑا بے قرار ہوا کہ ان لوگوں کا بیعت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تو میری حکومت، میری خلافت پاش ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور جو ہے عجیب و غریب تفرقوں میں بڑھ جائے گی، بڑا نقصان ثابت ہوگا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے فوراً ایک شاہی فرمان جو ہے جاری کیا اور مدینے کے گورنر کو روانہ کر دیا اور فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو اپنے یہاں اکٹھا کرو اور ان سے بیعت لے لو۔ اور مروان کو بلایا اور بلا کر کے اس سے مشورہ کیا تو مروان نے صلاح دی کہ اے یزید، ان لوگوں سے بیعت لینا ضروری ہے، اگر یہ لوگ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو دوسری شکل، دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ اب ولید بن عقبہ نے، جو مدینے کے گورنر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 30 لوگوں کے ساتھ ولید کے یہاں جو ہیں حاضر ہوئے۔ اب بات چلی بیعت کے تعلق سے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
एक दिन की मोहलत लेकर के मदीने से मक्का रवाना हो गए और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का जहाँ तक मामला है साफ साफ लफ्ज़ों में ये बात कह दी कि मैं चोरी छुपे बैत करने वाला नहीं हूँ, बल्कि अगर बैत का मामला है तो तुम यजीद को भी बुलाओ, मैं भी आऊँगा, तमाम लोगों को इकट्ठा करो, उसके बाद देखा जाएगा कि बैत करना है या नहीं करना है। अब वलीद ने कहा ठीक है। तो मरवान जो करीब में खड़ा हुआ था कहने लगा कि ए वलीद बिन उकबा, सुस्ती और काहिली से काम मत लो, बेहतर है कि हुसैन जो है तुम्हारे कब्जे में है, इनसे अभी बैत ले ली जाए, और अगर बैत करने से इनकार करें तो यजीद के कौल के मुताबिक इनको शहीद कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। इतना सुनना था मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जोश में आ गए और फौरन कहने लगे कि किसमें इतनी हिम्मत है जो अहले बैत की गर्दनों तक अपने हाथ पहुंचाए और नवासा रसूल पर जो है हाथ उठाए और तलवार लेकर के सामने आ जाएं। वो यजीद जो जालिम है, जालिम बादशाह है, जालिम हुक्मरां हैं, दुनियादार है, और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में रंगीनियों में मुलव्विस रहने वाला वो यजीद, क्या मैं उसके हाथ पर बैत कर लूँ? ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है लिखा है, तारीख की किताबों में आता है, सारे हालात सारी बातें मरवान ने लिख करके यजीद को रवाना कर दी। उधर वलीद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ए हुसैन आप सुनिए, कहा कि यजीद जो है आप से बैत लिए बगैर नहीं मानेगा, अगर आपने बैत नहीं की तो आपको कत्ल किए बगैर चैन और सुकून से नहीं बैठेगा, इसलिए मदीने में रहना आपका मुनासिब नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो तमाम साथी थे वो भी अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले कि हंगामा बरपा हो, नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको समझा बुझा करके खामोश कर दिया, अपने घर रवाना हुए। और जाने के बाद बड़ा सोचा, बड़ी फिक्र की, यहाँ तक कि लिखा है कि अल्लाह के रसूल के मज़ार पर भी गए। उसके बाद अपनी वालिदा मोहतरमा बीबी फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार पर भी गए। और उसके बाद जो है सोचा कि अगर मदीने के अंदर रहे तो यजीद के हाथ पर बैत करने के अलावा कोई चार-ए-कार नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से हिजरत फरमा कर के मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाए। तो इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने तमाम साथियों के साथ यजीद को, यजीद की खिलाफत को, यजीद की हाथ पर बैत करने को, बैत का इनकार करते हुए और ठुकराते हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम अपने घर वालों के हमरा रफ्ते सफ़र बांध करके 28 रजब को सन 60 हिजरी में मदीने से मक्का की तरफ रवाना हो गए। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का पहुंचते हैं। मक्का पहुंचने के बाद यजीद का पिट्ठू, यजीद का गुलाम सईद नामी शख्स फौरन जो है वहां से निकलता है और आकर के मदीने में यजीद को खबर देता है कि हुसैन जो हैं मक्का पहुंच चुके हैं और मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं और मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, और सब लोग जो हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाना चाहते हैं। अब इतना सुनना था मेरे दोस्तों, यजीद ने जो है हज के मौके पर, लिखा है कि हज के मौके पर यजीद ने अपने कुछ लोगों को भेजा ताकि हज के मौके पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया जाए। एहराम बांधे हुए हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और समझ गए कि यजीदी फौज भी हज के दौरान जो है हाजियों की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, जो नाउज़बिल्ला गलत इरादा रखते हैं, तो फौरन सिर्फ उम्रा करके एहराम खोल करके वापस आ गए और कह उठे कि हरम की पासबानी अब हज से नहीं बल्कि जान की कुर्बानी से होगी, जान की कुर्बानी से होगी। अब उसके बाद जो है जो कूफी मलंग हैं, कूफी लोग हैं, यहाँ से उन लोगों का किरदार शुरू होता है जो हज़रत अली से मोहब्बत का दावा करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत का दम भरने वाले। अब उन लोगों ने जब सुना कि अमीर मुआविया जो है इंतकाल कर चुके हैं, यजीद जो है खलीफा बन चुका है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बैत से इनकार करके मदीने से मक्का तशरीफ़ ला चुके हैं, अब इन लोगों ने खुफिया जलसे किए, खुफिया मशवरे किए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में खतूत लिखना शुरू कर दिए। यहाँ तक लिखा है एक खत नहीं, दो खत नहीं, बल्कि 150 से लेकर के 12,000 तक खतूत लिखे, और हर खत में ये कहते कि आप कूफा तशरीफ ले आएं, कूफा तशरीफ ले आएं, हम आपको अपना खलीफा और जानशी बनाना चाहते हैं और बनु उमैया से हम नफरत करते हैं।
اب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، جو مشیر ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ صحابہ اکرام بزرگان دین سمجھ گئے کہ یہ کوفی ملنگ، یہ وہی دوغلے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شکست دلوائی، ساتھ ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی چھنوائی۔ اب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس پر ہمیں ہرگز اعتماد نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب تھوڑا سا دل مائل ہوا تو انہی تمام لوگوں نے کہا کہ یا حسین، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوفہ خود نہ جائیں، بلکہ کسی معتمد آدمی کو آپ روانہ کر دیں جو جا کر کے کوفہ کا جائزہ لے اور آنے کے بعد ساری خبریں بتائے۔ جب حالات اگر صحیح ہوں گے، سازگار حالات ہیں اور واقعی جو بات خط کے اندر لکھی ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد آپ روانہ ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور میرے دوستو لکھا ہے ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے دو ننھے منھے بچے وہ بھی سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوفہ جانے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور ان کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر کے چل دیتے ہیں، اور میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ ننھے منھے بچے کوفہ کی طرف نہیں، کون جانتا تھا کہ وہ باغ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جیسے ہی کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں کی ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد امنڈ کر کے سامنے آتی ہے، اور بھرپور فقید المثال جو ہے استقبال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا کوفہ کے اندر کیا جاتا ہے، اور حضرت علی سے محبت میں، اہل بیت کی محبت کے ایسے پرجوش نعرے بلند کیے جاتے ہیں کہ میرے دوستو لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا متاثر ہو جاتے ہیں کہ فوراً ایک خط تیار کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے ہیں، جس میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کے نام کی میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جو ہیں کوفہ آ جائیے، یہاں کے حالات جو ہیں سازگار ہیں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ خط لکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا۔ جیسے وہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، میرے دوستو فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پکا عزم، پکا ارادہ کر کے، رخت سفر باندھ کر کے، تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے کوفہ کی روانگی کا ارادہ بنا لیا۔ اب جو یہ ساتھی ہیں، صحابہ اکرام ہیں اور آپ کے جو مشیر ہیں، ان لوگوں نے پھر روکا، پھر منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، ہمیں ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے ہیں، ان لوگوں نے پہلے بھی غداری کی ہے، اب بھی غداری کر سکتے ہیں، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، ہم آپ کو روکتے ہیں، آپ ہماری بات مان لیجئے۔ لیکن کیا تھا میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پکا ارادہ کر چکے تھے، اور تقدیر جو ہے تدبیر پر اب غالب آ چکی تھی۔ یعنی جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا ارادہ تھا، جو تدبیر تھی، وہ مغلوب ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ تھا وہ غالب آ چکا تھا۔ اور فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، انسان کے فیصلے کے، انسان کی تدبیر کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ خدا کی قسم، برادران یوسف کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ برادران یوسف کا فیصلہ یہ تھا کہ کنویں کے اندر یوسف کو ڈال کر کے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا اور ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ تم کنویں کے اندر نہیں، چاہے تم کچھ بھی کر لو، ہم یوسف کو پیغمبری کے ساتھ ساتھ مصر کی حکومت بھی ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو نمرود کا فیصلہ کچھ اور تھا اور اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دہکتے ہوئے انگاروں کو مہکتے ہوئے پھول بنا دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو تقدیر ہے وہ تدبیر پر غالب آ گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ادھر اقتدار جو ہے، حاکم جو ہے، یزید جو ہے، اس کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی
جو محبت میں نعرے لگ رہے ہیں، حضرت حسین کی محبت میں کوفہ میں جو نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ تمام باتیں، یہ محبت کوفیوں کی حسین رضی اللہ عنہ سے محبت پسند نہیں آئی، اور فوراً جو ہے دارالسلطنت سے ایک فرمان جاری کر دیا، والی کوفہ کو عہدے سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب جب کوفہ کا گورنر بن گیا عبید اللہ بن زیاد، یزید کے بھائی کا بیٹا، تو اس نے آتے ہی ایسی پرجوش زبردست تقریر کی، جس کے بعد لکھا ہے کہ اس تقریر کو سننے کے بعد یہ کوفی ملنگ جو ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے تھے، حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، آپ کا پرجوش استقبال کر رہے تھے، وہ تقریر سنتے ہی تتر بتر ہو گئے، ادھر سے ادھر بھاگ گئے، اور سب نے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کے دروازے بند کر لیے، اور وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو اب تک ہزاروں کی تعداد کے درمیان موجود تھے، کوفہ کی گلیوں میں تنہا کھڑے رہتے۔ کوئی ایک آدمی بھی کوفیوں میں سے دکھائی نہیں دیتا تھا محبت کا دم بھرنے والا، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، یہاں تک کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل نے پناہ لی، اور جب عبید اللہ بن زیاد نے کوفیوں کی اس بزدلانہ حرکت کو دیکھا، اس کائرانہ حرکت کو دیکھا، بزدلی کو دیکھا، فوراً جو ہے فرمان جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے دوستو لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ہانی بن عروہ نے بے حد بچانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی بچانے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، حکم تھا، عبید اللہ بن زیاد کے دو وحشی درندوں نے آ کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، ساتھ ساتھ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بھی شہادت ہو گئی، ہانی بن عروہ کی بھی شہادت ہو گئی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف نکل چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام صفا پر پہنچتے ہیں تو ایک شاعر فرزدق محب اہل بیت آ کر کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا حسین، کوفیوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو دو دیہاتی آ کر کے بولتے ہیں، یا حسین، کوفیوں نے، یزید کی ظالم فوج نے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک غلط فرمان نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے ملول ہوتے ہیں، لیکن کیا تھا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے مقام پر آپ کو روکا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کوفہ کی طرف نہ جائیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ پکا عزم، پکا ارادہ کر چکے تھے، ہرگز رکنے والے نہیں تھے۔ لکھا ہے پہنچتے پہنچتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ جیسے کربلا کے میدان میں پہنچے، تمام کوفی ملنگوں نے، انہی لوگوں نے جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے تلواریں ہاتھوں میں لے کر کے، یزید کی فوج بن کر کے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج بن کر کے آپ کا راستہ روک لیا، آپ کو ہرگز جانے سے منع کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خطوط جو ان لوگوں نے لکھے تھے ان کے سامنے پلٹ دیے اور ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، آپ لوگوں نے جو محبت کے دعوے کیے ان دعووں پر میں آیا ہوں، جس کو شاعر نے کہا ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی تم اپنے ان تمام لکھے ہوئے خطوط سے انحراف کرتے ہو، پھر جاتے ہو، تو میں تمہارے سامنے 3 پیشکش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو مان لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، دوسری پیشکش یہ ہے
کہ مجھے یزید سے براہ راست بات کرنا ہے، اور تیسری پیشکش یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے دو، میں وہاں پر چلا جاتا ہوں، لیکن یزید کی فوج، یزید کے حواری عبید اللہ بن زیاد کی فوج ایک بات سننے کو تیار نہیں، ایک بات ماننے کو تیار نہیں، اور آپ کا محاصرہ تنگ کرتے چلے گئے، اور جنگ کرنے کے علاوہ ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نقالی کرتے ہوئے ایک زبردست ایسی تقریر کی جس سے کوفی ملنگوں کے جو چہرے ہیں وہ بے نقاب ہو گئے، ان کے چہروں سے نقاب الٹ دیا، لیکن کیا فرق پڑتا جبکہ ان کے دل جو ہے پتھر ہو چکے تھے، ذرہ برابر ان کے دلوں پر فرق پڑنے والا نہیں تھا، اور اس طرح جنگ شروع ہوئی۔ مختصر بات یوں ہے کہ جنگ شروع ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک ایک ساتھی شہید ہوتے چلے گئے اور وفاداری کا ثبوت دیتے چلے گئے، اور علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور شہید ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حالت بھی یہ ہو گئی کہ تقریباً 72 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزوں کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر آ گئے، لیکن ظالم کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا تھا کہ جس انسان پر، جس شخص پر تم تلوار چلا رہے ہو، نیزوں کی بوچھار کر رہے ہو، کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ کائنات کے سردار آقا نامدار محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور آپ کے نواسے ہیں۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل پتھر ہو جاتا ہے، اب انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہوا کہ نماز کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے سجدے میں چلے گئے اور ظالم شمر نے آ کر کے تلوار لے کر کے آپ کا سر کاٹ دیا، اور نیزے کی نوک پر آپ کا سر چڑھا دیا گیا۔ میرے دوستو، بڑا ہی المناک اور دردناک واقعہ، تاریخ کا بڑا ہی دردناک واقعہ رونما ہوا کربلا کے میدان میں، ایسا واقعہ جس کو قیامت تک کی نسلیں بھلا نہیں سکتی ہیں۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو، پوری امت کو دو بڑے پیغام دے کر کے چلے گئے۔ ایک پیغام تو یہ دے کر کے چلے گئے کہ دیکھو، جسم پر زخم ہونے کے باوجود نماز کو اہمیت دی گئی ہے، سجدوں کو اہمیت دی گئی ہے، جن سجدوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کامرانی رکھی ہے، جس پر شاعر نے کہا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یعنی ایسا عجیب سجدہ کر کے چلے گئے جس پر خدا کو بھی ناز تھا، آسمان کے فرشتے بھی ناز کرتے تھے، ایسا سجدہ کر کے چلے گئے کہ جس نے تاریخ انسانیت کو ایک سبق سکھا دیا اور ایک تاریخ کو پلٹ کر کے رکھ دیا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ اور میرے دوستو، دوسرا بڑا پیغام امت کو یہ دے کر کے گئے ہیں کہ حق جو ہے کبھی باطل کے آگے نہیں جھکتا ہے، حق جو ہے باطل کے آگے نہیں جھکتا ہے، گردن کٹانا منظور ہے، اپنے شہر کو چھوڑنا منظور ہے، جان کی بازی لگانا منظور ہے، لیکن باطل کے آگے جھک جائیں ہرگز یہ گوارا نہیں ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ تو میرے دوستو، ان تمام باتوں کے کہنے کا، سننے کا، بتانے کا، سمجھانے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے اسلام کے اس گلشن کو اپنی جان کی قربانی دے کر کے، اپنے سروں کی قربانی دے کر کے اس کو سدا بہار کیا ہے۔ آج ضرورت ہے
ہم بھی اپنے نفس کی قربانی دے کر کے، اپنے وقت کی قربانی دے کر کے اس کو سدا بہار رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور حق کو باطل کے سامنے نہ جھکنے دیں، ہمیشہ اللہ کا نام بلند رکھیں۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين